ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا، اللہ اکبر، نموز سے صحابہ اہل بیت کا، لیکن مولا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سارا ہی گلشن اجڑ گیا، پھر فائل ہمارے ہاتھ کے اندر آئی ہے، ہمارا بچا ہی کچھ نہیں، نہ جنگ میں کچھ بچا، نہ کراچی میں کچھ بچا، نہ خیبر میں کچھ بچا، نہ سندھ کی دھرتی پر علی شیر حیدری بچا، رب العالمین کی قسم ہے، بچیاں یتیم رو رو کے ان کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ 37 سال کے بعد آج احساس ہوا کہ صحابہ کی عزت کا بل بھی پاس ہونا چاہیے۔ تیرے میرے جیسے کا کیا کہ 4 نعرے لگا لیے، زندہ باد مرد آباد، جا جا اعظم طارق کی بیوی سے جا کے پوچھ اس کے بچوں کو پروان کیسے چڑھایا گیا، جا معاویہ اعظم سے جا کے پوچھ جب باپ کا جنازہ اٹھا بتا تیرے سینے کی کیفیت کیا تھی۔ میں نے اپنے باپ کو، آپ نے میرے اپنے باپ کو بیوٹی پارلر میں، سیلون میں سجدے دیکھا، جا حق نواز کے دروازے پہ جا کے پوچھ جب گولیوں کی بچھاڑ کے اندر گھروا بھی سایا تھا تو بتا دنیا کا دولہا کم جنت کا دولہا زیادہ لگ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شان صحابہ، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی۔ یقین جانو میں اکثر امیر عظیمت کا درسوں کے اندر، جلسوں کے اندر ادب احترام کے ساتھ نام لیتا ہوں، مجھے ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم آیا حالات صحیح نہیں، نام نہ لیا کرو، اللہ اکبر، ایجنسیوں کا قلم چلنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ للے تھے، کوئی حرامڑی کے بال تھے، کوئی حرامی لوگ تھے، اللہ کی قسم ہے میں کیا بتا، ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، عثمان کون تھا، اللہ کی قسم جنگ کی گلیوں کے اندر خون ان کا بہا، ہمیں صدیق کی صداقت کا چاند نظر آنے لگ گیا ہے۔ میں کیا بتا کون تھے یہ لوگ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ان کے جنازے اٹھے، ان کے جسموں سے خون کی ندیاں نکل رہی تھی، یہ روتے ہوئے کہہ کے جا رہے تھے گلشن کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ رب العالمین کی قسم ہے ان کا نام لینا تو سعادت ہے، ان کا نام لینے پر تو نیکی ملتی ہے، ان کا نام لینا تو ثواب ہے۔ جو کوئی کہ غیور مسلمانوں مجھے نہیں پتا ان کا نام لینے پر کسی کا منہ بڑھتا ہے یا راضی ہوتا ہے، لیکن جب عبدالحنان میرا عزیزو، حق نواز کا، احسان القاسمی کا، ضیاء الرحمان فاروقی کا، اعظم طارق کا جلسوں میں نام لیتا ہے، خدا کی قسم اما عائشہ اپنی قبر کے اندر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی۔ نعرہ تکبیر۔ سن 2013 کی 14 کی بات ہے، میں قصور کی جامع مسجد شہیدہ کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا۔ قاری بشیر احمد جس کے لاہور میں برف کے 2 کارخانے ہیں، اس کے گھر بیٹھ کے میں قصور کی مچھلی اور نان کھا رہا تھا۔ کہنے لگے مولانا پتہ ہے جب امیر عظیمت شہید ہوئے، پہلی امیر عظیمت کانفرنس جو ہوئی تھی یادگار کے اندر، مینار پاکستان کے اندر سٹیج سجا تھا، ہر جگہ حق نواز کا نعرہ لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کانفرنس کے اندر شامل ہونے کے لیے امام کعبہ بھی مکہ مدینے سے آئے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے اور یادگار کے سٹیج پر پہنچانے کے لیے میری ذمہ داری لگی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، سٹیئرنگ میں میرے ہاتھ میں تھا، امام کعبہ نے میری طرف دیکھ کے کہا تم عربی جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا پتہ میں کیوں یہاں آیا؟ رونے لگ گئے، کہنے لگے پتہ ہے جس دن امیر عظیمت دنیا سے شہید ہوا، دنیا سے چلا گیا، شہادت کا جام نوش کیا، میرے عزو الجنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، مجھے میرے خادم نے بتایا ماں عائشہ کا نعرہ لگانے والا، ابو بکر عمر عثمان کے ترانے گانے والا آج دنیا سے چلا گیا۔ کہ میں نے آنکھیں بند کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کی طرف، دیوار کی طرف میں نے آنکھیں بند کی۔ میرے کہا کملی والے جس تیرے نوجوان کا
فرزند کا، امی عائشہ کے بیٹے کا، جس کا ذکر پاکستان میں گونج رہا ہے، مدینے میں بھی اس کا نام لینے والا ہے کہ کوئی نہیں کہ میں نے دیکھا میری آنکھ لگی اونگ آ گئی، مجھے خواب میں روز انور کے اندر کی زیارت ہو گئی، میں نے دیکھا آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کر آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی گود میں حق نواز جنگی شہید لیٹا ہوا ہے، پیچھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق نواز کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہے حق نواز اللہ کی قسم میری عائشہ بھی تیرے سے راضی ہو گئی، میں محمد الرسول اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، شان نہیں آواز آئی، نہیں آواز آئی، بولو پھر اللہ کا نام لے کے، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شان امی عائشہ صدیقہ، سیدنا صدیق اکبر، حضرت امیر معاویہ، زندہ باد، کافروں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، نعرہ تکبیر، امیر عظیم حضرت مولانا حق نواز جنگوی، نعرہ تکبیر۔ دل خوش کر دیا آج تو۔ مولوی صاحب حالات اچھے نہیں ہے، کوئی للیوں کے بال تھے، اللہ اللہ، پورا 10 محرم الحرام گزر گیا، ان کے کردار کو کوئی بیان کیا گیا؟ حالات صحیح کب تھے؟ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، اس وقت حالات کہاں تھے؟ طائف کی گلیوں میں پتھر کا حالات کہاں تھے؟ بدر کے میدان میں میرا نبی اللہ اکبر صحابہ کو لے کے گیا، حالات کہاں تھے؟ احد کے میدان میں چچا کے ٹکڑوں کے اوپر رویا، حالات کہاں تھے؟ تو حالات کا رنڈی رونا رہتا رہے، کفر اپنا پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بچے کو امیر معاویہ نام ہی پسند کوئی نہیں۔ مولانا اللہ کا شکر ہے فاروق بھائی اسلم صاحب پچھلے سال کی 8 محرم کو، اس مرتبہ میں تھا ہی کوئی نہیں، میں نے محرم ساؤتھ افریقہ میں اپنا منایا، میرے عزیز اور تقریباً 12 دن کے اندر 36 سے 37 بیان ہوئے، وہ کافروں کے ملک کے اندر، دیوانے تو صحابہ کے وہاں دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم واسو تقریر تھی، 7 محرم 8 محرم الحرامیہ 7 کو، یہ میزبان تھا آصف، اور اس کے بعد میں نے احرار پارک جانا تھا، میرا بچہ ذرا حقلے پڑھ کے اندر محمد معاویہ بات کرتا ہے، میرے پاس آیا اور جفہ ڈال کے مجھے کہنے لگا بابا میں نے اپنے دوستوں کو سے کہہ دیا کہ 9-10 محرم الحرام کو مجھے معاویہ نہ کہنا، میں نے کہا پتر کیا بات ہے کیوں نہ کہنا؟ کہ بابا مجھے کوئی دور سے معاویہ پکارے گا، معاویہ کا دشمن معاویہ کو گالی دے گا، میں نے 2 دن کے اندر نام ہی بدل لیا، میرا چھوٹا سا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے غلام کی وجہ سے محمد کے معاویہ کو گالی دے دی جائے۔ ہے گھر کے اندر پتر موچڑے کیوں نہیں مارے، پیروں پہ سوٹے کیوں نہیں مارے؟ جب تیرا بچہ معاویہ کے دشمنوں کا لباس پہن کے تیرے گھر میں آ گیا، مر جاتا۔ جو اس رقصے کے اندر بیٹھا جس میں معاویہ کے گلے کے ترانے سنائے گئے، کیوں کوچ کے اندر بیٹھ کر تیرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ خبردار قرآن کی تلاوت لگا، نبی کی نعت لگا، ان لوگوں کا ذکر نہ سنا جن کے سینے میں ابو بکر موجود نہیں، عمر موجود نہیں، عثمان علی موجود کوئی نہیں۔ مجھے دودھ والے شربت سے، مجھے نیاز سے، مجھے کھانے سے، مجھے بریانی سے کوئی گلا نہیں، لاؤ 10 محرم الحرام کو میں بھی بریانی کھا لوں، لاؤ میں بھی دودھ والے شربت پی لوں، لیکن دودھ والے شربت پلانے والے بچے سے جو روڈ بلا کر سکوٹر والوں کو، کار والوں کو روک کے پلا رہا تھا، اسے پوچھ تو صحیح بچے یہ 10 محرم الحرام کو دودھ کیوں پلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے ثواب کے لیے دودھ پلا رہے جس کے تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ کیا، پلا ان کو رہا ہے جنہوں نے اے سی والی مسجد میں نماز کا سجدہ ہی نہیں کیا۔ ثواب اس کا جو تلواروں کے سائے میں سجدے بچا گئے، پلا ان کو رہا ہے میرے جیسوں کو جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ کے رہے بیٹھتے، ظہر کی نماز، عصر مغرب کی نماز حقدار ہو۔ گھر میں تیرے رقیہ، گھر میں تیرے فاطمہ، گھر میں تیرے ام کلثوم
मासूम है, जो पूछ तो सही हुसैन करबला के मैदान में नेज़े की एनी पे चढ़कर पर्दे किसके बचा के गया, पर्दा किसका नाम है। मेरे अजीजों यहाँ स्टेज पे खड़े होकर मुबारकबाद दे रहे हो कि नमूस साहबा अहले बैत के नमूस साहबा व अहले बैत तहफ़्फ़ुज़ नमूस साहबा व अहले बैत पे बिल पास हो गया। 10 साल कैद की सजा है, सजाए मौत की सजा है। मेरे अजीजों इस बच्चे से, इस वीडियो बनाने वाले से, इस बाबा जी से पूछो इस बिल का मकसद क्या है, बताओ तो सही, ताकि हमारे घरों के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ जाए। इस बिल का मकसद खुदा की कसम किसी को फंसाना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। ये कान सुनते सुनते पक गए, ये दिल मेरे अजीजों सुनते सुनते खुदा की कसम जल गया, दिमाग खराब हो गया। जब तेरे अबू बकर को जिसका एहसान सारी उम्मत पर है, जब नबी के उमर को जिसका एहसान सारी उम्मत पर है, जब उस्मान को जिसका एहसान सारी उम्मत पर है, वो मेरे अजीजों तेरे मेरे मोहल्ले में कोई बयाने के लिए आ जाए, कहता है शहर दमाद है, मोहल्ला दमाद है, इसका जवाई नहीं हमारा जवाई है। अगर किसी पड़ोसी का जवाई तेरा जवाई है तो मोहम्मद का जवाई क्यों लावारसा हो गया। बाबूजी बेटी की रुखसती का वक्त आता है, बेटी जब रुखसत होती है फूलों वाली गाड़ी में जब उस बेटी को बिठाया जाता है, अल्लाह की कसम गाड़ी जो 10,000 किराए पे आई उसका ड्राइवर भी रोने लग जाता है, चावल पकाने वाला खाना पकाने वाला भी रोने लग जाता है, टेंट लगाने वाले शादी हाल के वेटर भी रोने लग जाते हैं। अगर तेरी बेटी रुखसत हो रही है, अल्लाह अकबर, और इज्जत के साथ घर से निकले, तेरी आंख में पानी आ जाता है, मोहम्मद की धियां तमाचे खा गई, उम्मत की इज्जत बचा गई, खुदाए पाक की कसम उनका एहसास करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। फतह मक्का का मौका आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माफी का ऐलान किया तो अल्लाह अकबर, पता है रसूलुल्लाह के सामने कौन आके बैठ गया था, अपने सर पे पगड़ी बांधकर, अपना माथा छुपाकर, अपनी आंखें छुपाकर, अपनी गालें छुपाकर, अपने अब्रो रुखसार छुपाकर अहबार बिन अस्वद हुजूर के सामने आके बैठ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आंखें दिखा रहे और आस्तीन चढ़ाकर बाहें आगे कर दी। या रसूलल्लाह, आज बड़े बड़े काफरों को माफ कर दिया, सुमैया के कातिल उसके औलाद को माफ कर दिया, बिलाल के जिसने चमड़े उधारे उसको माफ कर दिया, तेरे घर के रास्ते में कांटे बिछाए उसको माफ कर दिया। अगर सबके लिए माफी का ऐलान है तो फिर मेरे लिए भी माफी का ऐलान करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले अपना चेहरा दिखा, चेहरा दिखा के माफी मांगी तो क्या मांगी, आपने फरमाया चेहरा नहीं दिखाता अपना जुर्म ही बता दे, जुर्म बता के माफी मांगी तो क्या मांगी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम रिज़वान कहने लगे कमली वाले ये ज्यादा ही बोल रहा है, आप इजाजत दो ना, तलवार की नोक पर इसका सर रख दे। फरमाया नहीं नहीं। जब मेरे अजीजों हर तरफ से उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया क्या याद रखेगा, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। कहने लगा पक्की बात है, अगर चेहरा दिखाऊंगा फिरोगे तो नहीं। आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, सूरज अपनी रोशनी छोड़ सकता है, चांद अंधेरों में डूब सकता है, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह तो इसकी आखिर ही हो गई। आपने फरमाया इसका मेरा मामला रहने दो, अब तो अपना चेहरा दिखा। कहने लगा कमली वाले वादा कर अपने साहबा को गवाह बना तो फिरेगा तो नहीं। आपने फरमाया नहीं नहीं फिरूंगा। उसने यूं करके चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेने में परेशान हो गए, चेहरा सामने देखा इतना बड़ा दुश्मन बैठ गया। अल्लाह का नबी हाथ फैला फैला के कह रहे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अल्लाह अकबर। साहबा साथ रोने लग गए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह कौन आ गया। आपने फरमाया इसका चेहरा देख लो, मेरी बेटी ज़ैनब का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया है, हाय मैंने इसे माफ कर दिया। रो के मेरे नबी ने फरमाया वो मेरा अजीजों अहबार में असवद करने लगे। जब रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे मेरे भी आंसू थम न सके। मैंने कहा रसूलुल्लाह माफ कर दिया ना, कहा माफ कर दिया ना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने चेहरे पर हाथ रख के मुंह फेर लिया, फरमाया अहबार मैंने तुझे माफ तो कर दिया लेकिन मेरे सामने ना आया कर, जब तू मेरे सामने आता है तो मेरी ज़ैनब का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मेरी दुखियारी ज़ैनब मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह इसने आपकी बच्ची को कैसे मारा था। फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके मदीने आ रही थी, इस अहबार बिन अस्वद ने नेज़ा लेके मेरी बच्ची के पेट में मारा था, मेरी बच्ची की सवारी पर भी मारा था, सवारी बिदकी मेरी बच्ची जमीन पे गिरी, मेरी बेटी का हमल भी जाया हो गया। अल्लाह अकबर। इसी दुख में मेरी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। अहबार मेरे साथ वादा कर, मैंने तुझे माफ कर दिया, आइंदा मेरे सामने ना आइयो। अहबार कहने लगे उस वक्त मुझे जमीन फटी न मिली, उस वक्त मुझे आसमान न मिला। हुजूर को रोता देख के मेरा दिल चाहा जमीन खुले में जमीन के
اندر ہی دفن ہو جاؤ، میں حضور کو چہرہ نہ دکھاؤ۔ اللہ کا نبی میری وجہ سے رویا، کہا اللہ اکبر، نہ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ میں نے کہا کملی والے اپنا ذرا ہاتھ بڑھا، حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا کملی والے اب بھی تیرے دربار سے خالی چلا جاؤں گا تو دنیا کو جا کے کون بتائے گا؟ میں اس کا چہرہ دیکھ کے آیا جس نے اپنے پراؤں دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے، احبار بھی نسبت بھی رو رہے تھے کہ کملی والے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں آج گواہی دے رہا ہوں خدا کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد تیرے علاوہ رسول کوئی نہیں۔ جتوئی کے غیور مسلمانوں، صحابہ کرام کے دیوانوں، ختم نبوت کے چوکیداروں، اہل بیت کے گھرانے کی چوکیداری کرنے والوں، ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں، آج میرے عزیزوں محرم کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ لگتا ہے 15 سے اوپر ہو گئی۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم نے اس 10 محرم الحرام میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا سیکھا؟ کیا کسی کو صدیق کی صداقت سمجھ آئی؟ ایک گھنٹہ خطیب صدیق پہ بول کے گیا، 2 گھنٹے شان عمر پہ جلسہ ہوا، 4 گھنٹے میرے عزیزوں جلسے ہوئے، کوئی بولا اللہ اکبر، عمر خدا تیرے پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔